نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 171۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب کو خطاب فرما کر ارشاد فرما رہے ہیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ مراد اس سے یہود و نصارہ ہیں، کیونکہ تورات اور انجیل انہی کے پاس تھی، اور عموماً قرآن حکیم نے جو اہل کتاب کو خطاب فرمایا ہے اس میں وہی مصداق ہوتے ہیں، یہود و نصارہ۔ پیچھے یہود کا ذکر تھا، آگے نصارہ کا ذکر تھا۔ ان کو حکم دیا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو اختیار نہ کرو، اپنے دین میں مبالغہ مت کرو۔ قرآن حکیم کا یہ حکم لا تغلو فی دینکم، نصارہ نے اپنے دین میں غلو کیا، اور اسی طرح یہود نے اپنے دین میں غلو کیا۔ یہود نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دیا، اور ان پر الزام لگائے، ان کی والدہ پر الزام لگائے، نعوذ باللہ ان کو ولد الزنا تک کہا، ان کی والدہ کو زنا میں ملوث ہونے کا انہوں نے العیاذ باللہ الزام لگایا۔ اور نصارہ نے اس کے برعکس جناب عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کیا مانا، خدا کے قائم مقام ٹھہرا دیا۔ بلکہ نصارہ کے اندر 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ ہوا جس نے یہ دعویٰ کر دیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہنے لگے کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے، غلو کر گئے، اللہ مسیح بن مریم کی شکل میں زمین پر آ گئے۔ اور دوسرے گروہ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ایک کہہ رہے ہیں خود خدا ہے، دوسرا کہہ رہے ہیں خدا تو نہیں لیکن خدا کا بیٹا ہے، تیسرا کہہ رہے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ عیسیٰ، مریم اور اللہ یہ تینوں مل کر خدا ہیں۔ عیسیٰ الگ خدا ہے، مریم الگ خدا ہے، اللہ الگ خدا ہے، یہ تینوں مل کر ایک خدا بن جاتے ہیں، الگ الگ طور پر بھی یہ خدا ہیں۔ اور پھر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، مریم کو اللہ کی بیوی نعوذ باللہ کہنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مریم کا شوہر تسلیم کرنے لگے۔ تو ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو ایک گروہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ماننے سے انکار کر دیا، اور دوسرے گروہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کے قائم مقام خدا بعینی خدا بنا کر دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو اختیار نہ کرو، مبالغہ آرائی سے کام نہ لو۔ اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج مسلمان بھی دین کے اندر غلو میں شکار ہیں۔ بعض وہ گروہ ہیں جو دین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن ہی کافی ہے، ہمیں رسول اللہ کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے رسول اللہ کے وجود کا انکار تو نہیں کیا لیکن ان کی ضرورت کا انکار کر دیا۔ بس ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، ہم کتاب کو دیکھ کر دین سیکھ سکتے ہیں، بعض نے یہ کہہ دیا۔ تو حالانکہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ کوئی آدمی کسی فن کی کتاب دیکھ کر اس فن کا ماہر نہیں بن جاتا، کوئی آدمی میڈیکل کتاب پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن جاتا، کوئی آدمی حکمت کی کتاب پڑھ کر حکیم نہیں بن جاتا، کوئی آدمی ڈرائیونگ کی کتاب پڑھ کر ڈرائیور نہیں بن جاتا، کوئی آدمی کسی شعبے کی کتاب پڑھ کر اس شعبے کے متعلقہ افراد کے پاس اگر سیکھنے کے لیے نہ جائے تو اس شعبے میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دوسرا گروہ اس کے برعکس وہ ہوئے جنہوں نے جس کو چاہا اپنا مقتدا اور پیشوا بنا لیا، اپنا راہبر رہنما بنا لیا، پھر ان کو خدائی کا درجہ دے دیا، ان کی بات کو حرف آخر سمجھ لیا، یہ نہ پرکھا کہ یہ قرآن و سنت کی روح سے مقتدا اور رہنما بننے کے قائل ہیں بھی یا نہیں، اس بات کو بالکل نہیں دیکھا اور ان کو اپنا مقتدا اور رہنما بنا لیا۔ ان کو جو بات وہ کہیں، خواہ وہ بات غلط ہو یا ٹھیک ہو، اسی کو وہ لے لیتے ہیں، قرآن و سنت کو نظر انداز کر دیا۔ تو اس لیے یہ گروہ بھی گمراہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اہل اللہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سیکھو اور رجال اللہ کو کتاب اللہ پر پرکھو۔ یہ ایک انداز ہے نیک لوگوں کی پہچان کا، کتاب اللہ سیکھو رجال اللہ سے، رجال اللہ کو پہچانو کتاب اللہ سے، کتاب اللہ کے ترازو پر پہچانو۔ تو اس لیے یہ درمیانی رستہ ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ پر سوائے حق کے اور کوئی بات نہ کہا کرو۔
اللہ پر حق کے علاوہ کوئی بات نہ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے منزہ ہیں، پاکیزہ ہیں۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، وہ خدا نہیں ہیں، رسول ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کا کلمہ ہے۔ کلمہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی تخلیق میں دو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، سب سے پہلے نطفہ ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر اللہ کا ارادہ کن ہوتا ہے۔ نطفہ اللہ کے ارادہ کن کے بغیر کوئی چیز نہیں بنا سکتا، اللہ کا ارادہ کن وہ جب آ جائے تو پھر نطفے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں بغیر نطفہ کے اللہ نے جناب مریم کو حاملہ کر دیا اور کلمہ کن ارشاد فرمایا کہ وجود میں آ جا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا وجود آ گیا، اس لیے کلمہ فرما دیا، کیونکہ ان کی پیدائش میں صرف کلمہ ہی کا دخل ہے، اس لیے ان کو وکلمۃ فرمایا۔ القاہا الی مریم، اس کو مریم کی طرف القاء کیا گیا، روح الامین کے ذریعے ان کی آستین میں پھونک مارا گیا، فحملتہ، وہ حاملہ ہو گئی، فانتبذت بہ، اور بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ حاملہ ہو گئی اور حمل کی مدت کے بھی انتظار نہیں کی، جلدی جلدی حاملہ ہو گئی، اور کچھ ٹائم بعد پھر فانتبذت بہ مکانا قصیا، ایک الگ جگہ میں ان کو درد ذیل شروع ہو گیا، فاجاء المخاض الی جذع النخلہ، تو یہ ایک الگ باس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو القاء کیا، وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے یہ روح ہے۔ یہاں نصارہ کو شبہ ہو گیا، وہ کہنے لگے اللہ کا روح ہے، نہیں، اللہ کی طرف سے روح ہے۔ روح اس لیے کہا گیا کہ وہ بالکل پاکیزہ ہیں، ان کی پاکیزگی کی طرف اشارہ کیا، اور بعض مفسرین نے فرمایا ذو روح منہ، وہ روح والے ہیں، اس لیے ان کو روح فرمایا گیا، فرمایا وروح منہ، اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ روح عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے کہا گیا کہ روح کا معنی ہوتا ہے نشانی، راز، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ روح اس کا معنی ہوتا ہے پھونک، چونکہ جبریل امین نے پھونک ماری، روح اللہ نے پھونک ماری، اس لیے ان کو روح کہا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اس لیے بھی کہا گیا کہ وہ مردہ کے جسم میں روح پھونکتے تھے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اس لیے بھی ان کو روح کہا گیا۔ فرمایا وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ، سو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، جیسے اللہ ہے اس پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، تو ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک رسول ہیں، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو تین خدا ہیں بلکہ ایک ہی ہے۔ انما اللہ، انتہوا، باز آ جاؤ خدائی کے دعویٰ کسی اور بارے میں، غلط دعووں سے باز آ جاؤ، خیر لکم، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے اس بات سے کہ اس کی اولاد ہو۔ اولاد تو ہوتی ہے احتیاجی دور کرنے کے لیے، اولاد تو ہم جنس ہوتی ہے، انسان کی اولاد انسان ہی ہوگی نا، تو اللہ کی اولاد اگر مانیں گے تو اللہ کی ہم جنس ہوگا، وہ بھی خدا ماننا پڑے گا، حالانکہ اس کو کوئی بھی خدا نہیں مانتا، اس لیے یہ دعویٰ ہی باطل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اولاد وہ انسان کی احتیاجی دور کرنے کے لیے ہوتی ہے، اللہ تو ہر قسم کی احتیاجی سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کو کسی چیز کی کیا ضرورت ہے، ساری کائنات اسی کی ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز، ساری کائنات کا کام بنانے والا وہ کافی ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ہر احتیاجی سے پاک ہے، ہر احتیاجی سے منزہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔